ہر قسمی رکاوٹ کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ، اگرچہ وہ رکاوٹ جادو کی وجہ سے ہے یا عملیات کی وجہ سے ہے یا تویزات کی وجہ سے ہے یا نحوست کی وجہ سے ہے، اس سے پہلے آپ کا یہ شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ شادی کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ شادی کے اندر رکاوٹ ہے، اگرچہ وہ رکاوٹ جادو کی وجہ سے ہے یا عملیات کی وجہ سے ہے یا تویزات کی وجہ سے ہے یا نحوست کی وجہ سے ہے، ہر قسمی رکاوٹ کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، بشرطے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ شرائط کیا ہے کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں۔ انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انتہا درجہ فائدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب قرآن کی تلاوت تم کرتے ہو تو ہر حرف کے بدلے مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یہ ایک اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد آپ مصلی رسول پہ بیٹھیں، مکروہ ٹائم نہ ہو، یعنی سورج نکلتے وقت 20 منٹ، سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ اور نصف نہار کے وقت 20 منٹ، یہ مکروہ ٹائم ہے۔ ان ٹائموں کے علاوہ کسی بھی وقت آپ وضو کر کے مصلی رسول پہ جائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ روزانہ کی بنا پہ 11 دن یہ وظیفہ کرنا ہے اور 11 دن تک اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 1100 مرتبہ پڑھنا ہے یا ودود یا ودود، یہ ایک اسم اعظم ہے۔ اور آنکھیں بند کر لینی ہے، دل دماغ ضمیر رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے اور عاجزی طور پہ رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہے کہ مولا میری یہ مشکل حل فرما، اور یا ودود ورد کرتے رہنا ہے 1100 مرتبہ کر پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اٹھ جائے۔ دوسرے دن اسی طرح کریں، تیسرے دن بھی اسی طرح کریں، چوتھے دن بھی اسی طرح کریں اور 11 دن مکمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز 11واں دن مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ کا یہ شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین و دین کی سمجھ عطا فرمائے۔